کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں کوشش کی؟ نہیں، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، اور میں اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ ارے دیکھا جائے گا، ہمارے مسلمان بھائیوں کی تو اسٹائل ہے نا اپنی، ارے دیکھا جائے گا، فرشتہ آئے گا، سمجھ لیں گے، معاذ اللہ من ذالک، یہ سوچ بنے۔ اتنا سستا نہیں ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اگر روح کے نکلنے کا معاملہ آسان ہوتا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانگتے، اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سکرات مجھ پر آسان فرما، یہ حضور دعا کبھی نہ مانگتے۔ جبکہ حضور تو وہ ہیں جن کی اجازت کے بغیر موت کا فرشتہ روح بھی نہیں نکال سکتا۔ لیکن سرکار نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا فرمائی۔ لیکن ہم ہیں بے فکری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عقل مند مسلمان وہ ہے جو ہوش میں آئے اور اپنی قوم کی تباہی کو دیکھ کر کے کوڑھے، رات کی نیندیں خراب کرے، اور اپنی امت کو اٹھانے، اپنے نبی کی امت کو اٹھانے کے لیے، اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے جد و جہد کرے، محنت و مشقت کرے۔ صحیح معنوں میں اگر درد دل کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے تو صحیح معنوں میں وہ انسان نہیں ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج اتنا بڑا مجمع ہے یہاں پر، اگر اس مجمع میں سے چند افراد ہی یہ ٹھان لیں، اگر کوئی ایجوکیٹڈ ہے وہ یہ عزم کرے، میں اپنے محلے کے وہ بچے جو فیس نہیں دے سکتے، ٹیوشن کی فیس دے سکتے، میں ان کی تعلیم کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں، میں ان کو پڑھاؤں گا۔ وہ بچے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو قرآن سکھاؤں گا۔ ہمارے محلے میں اسکول نہیں ہے، ہم قائم کرنے کی کوشش کریں گے، نظام درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور علم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ آج اگر بیٹا باپ کا گستاخ ہو رہا ہے، شاگرد استاد کا گستاخ ہو رہا ہے، وہ علم کی کمی کی بنیاد پر، اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ اندھیرا ہو، دیکھیے حضور نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے جس سے سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اندھیرا ہو، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ نہیں بیٹھے چلیے، آپ کے والد بیٹھے ہیں، آپ کے چچا بیٹھے ہیں، آپ کے استاد بیٹھے ہیں، آپ کے پیر صاحب بیٹھے ہیں، پورا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور لائٹ نہیں ہے کمرے کے اندر، کمرے میں لائٹ نہیں ہے، اور آپ کمرے کے اندر انٹر ہوئے، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اندھیرے کے اندر آپ کا پیر کبھی باپ کے ہاتھ پہ بھی پڑ جائے گا، کبھی استاد کے سر پہ بھی لگ جائے گا پیر، کبھی پیر صاحب کو بھی آپ ٹھوکر میں لے لیں گے۔ اندھیرے میں تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا نا، اندھیرے میں تو کچھ نہیں دکھائی دے گا، کسی کو بھی آپ کچل دیں گے، لیکن جیسے ہی لائٹ جلے گی ادھر بائیں ڈر جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، جب یہ روشنی آئے گی تو باپ کا بھی احترام ہوگا، ماں کا بھی احترام ہوگا، استاد کا بھی ہوگا، اور پیر کا بھی احترام ہوگا، اور جب یہ روشنی چلی جائے گی پھر کسی کا احترام نہیں رہے گا۔ یہ روشنی جا رہی ہے، اس روشنی کا معاملہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور اس لیے تشریف لائے کہ ہمیں ایجوکیٹ کریں، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں رہنمائی کے لیے معقول انتظام ہے۔
آن لائن طہارت کورس، اگر پاکیزگی کے مسائل کوئی سیکھنا چاہتا ہے، نماز کے مسائل سیکھنا چاہتا ہے، ممبئی پہنچ کر کے نہیں سیکھ سکتا، آن لائن سیکھے، کلاسز کا اہتمام ہے باقاعدہ۔ تجوید سیکھنا چاہتا ہے، آن لائن سیکھو۔ بچے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انتظام، بچیاں سیکھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے انتظام، مرد سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انتظام۔ آپ کہیں گے صرف دینی معاملے میں، تو یہ بھی بتا دوں کہ الحمدللہ دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں بھی ہماری ایک ونگ ہے امید کے نام سے۔ الحمدللہ کم و بیش ایک بڑی تعداد پروفیسرز کی، لیکچررز کی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی اس ہماری ونگ کے اندر ہیں، جس کو لیڈ کرتے ہیں ہمارے قاری رضوان صاحب، جو پروفیسر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، الحمدللہ یہ لیڈ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ جانتے ہیں اسکولوں میں جا کر، کالج میں جا کر بچوں کی کونسلنگ کرنا، بچے ڈراپ آؤٹ کیوں ہوتے ہیں اس کی فکر کرنا، اس کے بارے میں ان کو کنوینس کرنا کہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہونا ہے، فردر ایجوکیشن کے لیے کس فیلڈ میں جانا چاہیے اس کے سلسلے میں ان کو رہنمائی دینا، یہ ساری چیزیں ہماری ٹیم کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، ایسے ایسے بچے میرے پاس ابھی چند دنوں پہلے ایک MBBS ڈاکٹر 2 سال تک پریکٹس کیا ہوا ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اس کے والد میرے پاس لے کر کے آئے کہ میرا بچہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ 2 سال پریکٹس کیا ہوا MBBS ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ تو یہاں یہ انتظام ہے، آپ کرو نا، کونسلنگ کرو، آپ اپنی قوم کے نوجوان نسلوں کو تیار کرو۔ کیسے آپ کا ضمیر یہ دیکھ کر کڑتا نہیں ہے کہ آپ کی قوم کا بچہ شراب پی رہا ہے اور آپ کو کچھ نہیں ہو رہا، اور آپ یہ سوچتے ہو دوسرے کا ہمارا کیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو یہودی تھا۔ سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ پھر سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے اس لیے رو رہا ہوں کاش یہ میری دعوت قبول کر لیتا تو آج جنتی ہو کر کے جاتا۔ آپ ذرا سوچو، اور آج کا مسلمان شراب پی رہا ہے اور قوم کے ٹھیکیداروں کو کوئی فرق نہیں، الا ماشاءاللہ، کسی مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری قوم کا نوجوان شراب پیے، زنا کرے، بدکاری کرے اور ہم کوئی فکر نہ کرتے ہوں۔ مجھے یہاں پر ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے، وہ گئے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے، طواف کعبہ کر رہے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ میرے شہر والوں کو خیر سے رکھنا، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں اللہ میرے شہر والوں کو خیر سے رکھنا، حجر اسود چوم رہے ہیں اللہ میری قوم کو میرے شہر والوں کو خیر سے رکھنا، مینا میں تو بھی یہی دعا ہے اللہ میرے شہر والوں کو خیر سے رکھنا، عرفات میں میرے شہر والوں کو خیر سے رکھنا۔ کسی نے پوچھا بابا یہ شہر والوں کے لیے اتنی دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے بیٹے بھی تو شہر میں رہتے ہیں نا، اگر شہر والے اچھے رہیں گے تو میرا بیٹا بھی اچھا رہے گا، اگر شہر کا ایک بگڑ گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا بیٹا بھی نہ بگڑ جائے۔ کیا کبھی یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کسی اور کا بچہ ہے، آپ نہیں جانتے، اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو وہ اغوا کر لے، مائنڈ ڈائیورٹ کر دے، بگاڑ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ خیر، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے سلسلے میں مختصر سی یہ گفتگو شاید آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئی ہوگی۔ اب ایک حدیث تعلیم کے بارے میں سنا دو۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ رہے۔ اب حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور اسلام کیسے زندہ رہے گا؟ اسلام کی زندگی کس چیز سے ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو علم کے ذریعے ہی تم اسلام کو زندہ دیکھ سکتے ہو۔ علم حاصل کرو۔ اب آئیے تھوڑا سا اخلاق پر بول دوں۔ جو شعبہ اس وقت مغربی دنیا میں بالکل اینٹی
ایمٹی ہے، ایک دم خالی ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں تو میں آج ہی سوچ رہا تھا، ایک آیت میرے ذہن میں آئی تو میں نے سوچا پیغمبر کی نظر کہاں تک ہوتی ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم کی نظر دیکھ رہی تھی انسان صرف تعلیم سے نہیں بنتا، تعلیم اور اخلاق دونوں ہوں تب جا کر کے انسان بنتا ہے۔ صرف تعلیم ہو تو بھی انسان مکمل نہیں بنتا، تعلیم کے ساتھ کیریکٹر بھی نیسیسری ہے۔ وداؤٹ کیریکٹر صرف ایجوکیشن بھی انسان کو لوٹ لے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کسی بھی آرڈینری ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ٹیسٹ پہلے لکھ کے دے گا، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، ضرورت ہے یا نہیں لکھ کر دے دے گا، اس لیے کہ 35% کمیشن وہاں سے لینا ہے، اسی کمپنی کی اور اسی میڈیکل اسٹور سے دوائی لینا، اس لیے کہ 25% وہاں سے لینا ہے۔ تو خالص علم ہو اور اخلاق نہ ہو تب بھی انسان کی گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے۔ سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ میرا بیٹا بھی ڈینٹسٹ ہے، قاری صاحب کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے احتیاط کی جاتی ہے، ان چیزوں میں خیال رکھا جاتا ہے۔ پیشنٹ کی جان جا رہی ہے اور صرف ایجوکیشن ہے، پہلے 2 لاکھ جمع کرا ہوا اس سے پہلے ایڈمیشن نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، تو صرف ایجوکیشن کام نہیں آتا۔ حضور نے اسی لیے بیلنس رکھا کہ ایک انسان صرف ایجوکیشن سے انسان نہیں بنتا، ایجوکیشن کے ساتھ کیریکٹر بھی ہونا، اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا وقت تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، بس 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں ہم لوگوں کے اخلاق کے بارے میں، جو آج ہمارے مسلمانوں کے اخلاق ہے نا اس کے بارے میں۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارے محلوں کی پہچان کیا ہے؟ جس محلے میں گندگی کا ڈھیر لگا ہو سمجھ لینا یہ مسلم محلہ ہے۔ جس محلے کے اندر پانی کے لیے جھگڑا ہو رہا ہو سمجھ لینا یہ ہمارا محلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ مولانا تو اپنے مسلمانوں کو ہی کوس رہے ہیں، میں کوس نہیں رہا ہوں، میں گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مریض کو جب تک کہ اس کا مرض نہ بتایا جائے ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا؟ یہ فیکٹ ہے۔ پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دینا یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے اخلاق ایسے ہو جائیں تو ہماری ویلیو، ہمارا مقام دنیا میں کیا رہے گا۔ لیکن جب ہمارے اخلاق اچھے تھے تو کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، اور وہ یہودی روزانہ امام حسین کے گھر میں کچرا پھینکتا۔ امام عالی مقام اللہ جدہ وعلیہ السلام صبر کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد یہودی کی بیوی نے اس سے کہا کہ جاؤ ذرا جا کر حسین سے معافی مانگو، روزانہ کیوں ان کے گھر میں کچرا پھینکتے ہو؟ وہ یہودی گیا، دروازے امام حسین پہ دستک دی۔ امام نے دروازہ کھلا، دیکھا تو یہودی سامنے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو امام حسین نے فرمایا کس بات کی؟ کہا جو روزانہ کچرا پھینکتا ہوں نا اس سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو حسین۔ امام نے فرمایا جب میں نے بھی معاف کیا میرا خدا بھی معاف کرے۔ اس یہودی کو یہ امید نہیں تھی۔ اب یہودی نے جو کوشچن کیا سنیے۔ یہودی کہتا ہے حسین مدینے میں نوجوان تم پر جان فدا کرنے والے موجود ہیں، اگر تم کہہ دیتے کہ میں تم کو ستاتا ہوں تو میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن حسین یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کوئی ریونج نہیں لیا
اور آج معافی مانگنے آئے تو تم نے مجھے معاف بھی کر دیا، حسین وجہ کیا ہے؟ تو میرے امام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سنو، میرے نانا کی تعلیم ہے، جو پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرے اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو میں نے تیری مصیبت پر صبر کیا تاکہ جنت کا حقدار بن جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دامن حسین پکڑ لیا اور کہتا ہے جب نواسے کا کردار ایسا ہے تو نانا کا کردار کیسا ہوگا؟ حسین مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کر دو، یہ ہے اخلاق۔ ہے مسلمان پیش کر رہا ہے یہ انلیگل بلڈر ہے اگر تو کھڑکیاں بھی بند، اوٹے بھی کھا جاتا ہے، زمین بھی ہڑپ کر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے۔ تو یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، ہماری پہچان تھی، ہم اخلاق سے پہچانے جاتے تھے۔ سمجھیے اور آگے میں حدیث کوٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری پہچان کیا تھی؟ اسپین سے جب مسلمانوں کا اخراج ہو رہا تھا، نکالا جا رہا تھا اسپین سے، اور کئی مسلمان وہاں سے نکل گئے، تو چند مسلمان جو ہے نا وہ اپنا حلیہ چینج کر کے، داڑھی کٹا کر، مغربی لباس زیب تن کر کے اسپین کے اندر رہے کہ ان کو کوئی پہچان نہ سکے۔ تو عیسائی جاسوسوں نے سوچا کہ مسلمان کو پکڑا کیسے جائے، پہچانا کیسے جائے۔ تو ایک چوراہے پر ایک کوڑ کے مریض کو بٹھایا گیا اور اس کے تھوڑے سے ڈسٹینس پر پانی کا ایک مٹکا رکھا گیا، اور اس کوڑ کے مریض سے کہا گیا یہاں سے جتنے بھی گزرے نا ان سب سے کہنا پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ اور جاسوس لوگ قرب و جوار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کوڑ کا مریض ہر نکلنے والے سے پانی مانگتا، کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں۔ ایک شخص کوٹ اور پینٹ میں ملبوس وہاں سے گزرا اور کوڑ کے مریض کو پیاسا دیکھ کر اس نے جب پانی کے بارے میں کہا، فوراً لپکا وہ پانی کے مٹکے کی طرف، نکالا پانی اور اسے پیش کرنے کے لیے گیا۔ بھاگ آئے جاسوس لوگ، پکڑ لیا اسے، تم مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، اور بہت تحقیق کے بعد پتا چلا کہ وہ مسلمان ہے۔ اب اس مسلمان نے عیسائی جاسوسوں سے پوچھا، میرے ہاتھ میں قرآن نہیں تھا، میرے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، میں سجدہ نہیں کر رہا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، تو نے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ تو عیسائی جاسوس نے کہا اگر کوڑ کے مریض کو کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہی پلا سکتا ہے۔ تیرے اس اخلاق کو دیکھ کر کے میں نے پہچان لیا کہ تو مسلمان ہے۔ یہ تھی ہماری پہچان، آئیڈینٹی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی۔ آج گالی گلوچ، فحش، برائیاں، بدکرداریاں، بس یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے پڑوس کے اندر غیر مسلم فیملی رہتی تھی تو انہیں اطمینان ہوتا تھا کہ میری بیٹی کی آبرو محفوظ رہے گی، اس لیے کہ نبی کا دیوانہ کبھی نظر اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں۔ کیا آج یہ پوزیشن ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج پوزیشن ہے یہ؟ بدلو اپنے آپ کو۔ دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، پتھر پڑا ہوا تھا راستے کے اندر، اور ٹھٹک گئے، رک گئے، بیچ راستے میں پتھر پڑا تھا، دیکھ کر کے دونوں رک گئے۔ یہودی نے دوسرے یہودی سے پوچھا بھائی رکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یار یہ پتھر بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ کہا ہاں یار پتھر تو پڑا ہوا ہے، بات تو صحیح ہے تمہاری۔ تو دوسرے یہودی نے کہا لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اس لیے کہ مسلمان اگر گزرتا تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو کنارے کر دیتا، اس لیے کہ وہ نبی کی تعلیم پر عمل کر کے دیکھا۔ یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، نوجوانوں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آج تک تو اتنا سب کچھ کیا، سب کو معلوم ہے معاذ اللہ شراب پیتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔
اب सुधरूंगा तो कौन मुझे भाव देगा। तो मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, अगर सुधर गए ना, सीधे हो गए ना, तो अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत खुद लोगों के दिलों में डाल देगा, वो डाल देगा। बदलो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को। कोई भी नौजवान आवारा नजर ना आए, कोई भी नौजवान शराब पीता नजर ना आए, कोई भी नौजवान ड्रग्स लेता नजर ना आए। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक 14, 15 साल के बच्चे बाहर भटकते होते हैं, बाइक पे घूमते होते हैं, सीटियां बजाते होते हैं। अब बताइए ये कौम की पहचान है हमारी? ये कौम क्या तरक्की करेगी? ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को चेंज करो अपने आप को। अच्छा यहां एक और बात अर्ज कर दूं, अभी मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब आएंगे, मुझे मालूम है क्या होना है। यहां जितने हो हटो भागो हो सब शुरू कर देंगे। आपने अगर कुछ सीखा है तो आप खामोशी से बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे अपनी जगह पर। वो चुपचाप आएंगे, स्टेज पे आ जाएंगे, उनकी गुफ्तगू सुनो।